ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب تک ایمان نہ لائے تھے تب تک سب سے ڈر لگتا تھا، جس دن سے ایمان لے آئے ہیں اب اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، ان کے بالوں کو باندھ کر کے مارا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے رسیوں سے جکڑا گیا، اور جب حضرت سمیہ کو کہا کہ ایک بار محمد پہ لعنت کر میں تجھے جو ہے وہ چھوڑ دوں گا، حضرت سمیہ اگرچہ کنیز تھی لیکن آپ نے فرمایا واللہ میں محمد پہ نہیں بلکہ تجھ پہ لعنت کرتی ہوں، تو لعنتی ہے۔ جب ابو جہل نے حضرت سمیہ کی یہ جرأت کو سنا، یہ ہمت کو سنا، تو اس سے رہا نہ گیا، اور بالآخر اس ظالم نے 2 اونٹ منگوائے۔ ایک اونٹ کے پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا، ایک اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا ایک پیر باندھا، اور دوسرے اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا دوسرا پیر باندھا، اور اس کے بعد دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی پیچھے بیٹھ کر کے سن رہی ہیں داستان کربلا سننے کے لیے۔ پورے شہر سے میری بہنیں آتی ہیں، پیدل بھی آتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی آتی ہے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، دین کے لیے مردوں نے قربانیاں دی ہے تو مردوں سے پہلے عورتوں نے قربانیاں دی ہے۔ اسلام کے نام پر سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ شہادت کسی مرد کی نہیں بلکہ وہ ایک خاتون کی شہادت ہے۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، صرف اللہ رسول کے فرامین کو سن کر کے یا داستان کربلا کو سن کر کے یا صحابہ کی قربانیوں کو سن کر کے آنکھوں کو نم کر کے آنسو بہا کر کے چلے جاؤ، اس میں مکمل کامیابی نہیں ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم سیریل دیکھتی رہو، دین سے دور رہو، تم نماز سے کوسوں دور رہو، دین سے دور رہو، بے پردہ گھومتی رہو، دین سے دور رہو، تو پھر ان محفلوں کا فائدہ کیا ہے؟ بدلو اپنی زندگی کو۔ ان خواتین کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ ایک خاتون، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، میری زبان پر نام ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کو مارتے مارتے اندھا کر دیا، اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہا کہ دیکھ تو نے ہمارے خداؤں کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے لات و عزا کے خلاف بات کی، انہوں نے تیری آنکھیں چھین لی۔ تو اس وقت اس خاتون نے جواب دیا واللہ وہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنی ناک پہ بیٹھی بھی مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، وہ کیا میری آنکھیں چھین سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میری آنکھیں میرا اللہ واپس کرے گا۔ یہ کہہ تو دیا، اور کہنے کے بعد پھر اللہ سے کہا مولا تجھ پر یقین کر کے اتنا بڑا جملہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات آپ نے کہی، رات گزری بھی نہ تھی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس لوٹا۔ بہرحال قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ عجیب غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کو تصور میں لائیں، جب اونٹ کے پیر سے آپ کا ایک پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے آپ کا دوسرا پیر باندھا، اور یوں مخالف سمت میں، توجہ کریں، یوں جب مخالف سمت میں اونٹ دوڑے تو انسان کے پیر پھیل نہ جائیں گے، پھٹ نہ جائیں گے، جسم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب پیر دونوں طرف سے پھیل گئے تو اللہ اکبر، حیا کی جگہ پہ تیر چلایا، اور تیر چلا کر حضرت سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ پہلی شہادت تھی جو اسلام میں کسی مقدس خاتون کی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حالات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیں، آئیے ان لوگوں کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے جو ہے وہ انگاروں پر لٹا کر کے سینے پر سل رکھ دی جاتی، مارا جاتا اور کہا جاتا کہ خباب محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سب چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خباب کی چربی سے وہ جلتے ہوئے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، مگر حضرت خباب کو وہ اپنی طرف لا نہیں سکتے تھے۔
جب تک کہ حضرت خباب آخری دم تک کہ ان کی پیٹھ پر وہ جلے ہوئے کوئلوں کا نشان موجود تھا۔ اب آئیے گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بات عرض کروں، ایک شہادت اور پڑھ دیتا ہوں ایک صحابی کی اور بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت خباب ہے، ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، کیا قربانیاں ہیں! اسلام پوری قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں اور کسی کی قربانی چھوٹی نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر پھر ہم جو ہے وہ اصحاب رسول کی مزید قربانیاں اور حضور کی قربانیوں کا ذکر کر کے کل اس سلسلے کو مکمل ختم کریں گے اور پھر اگلا عنوان شروع ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید فرماتے ہیں یہ سعید مکے کے رہنے والے تھے اور جناب خبیب بھی مکے کے رہنے والے تھے۔ خباب اور خبیب میں فرق ہے، حضرت خباب حضور علیہ السلام کے بعد بھی ظاہری طور پر حیات رہے، لیکن حضرت خبیب جو ہے ان کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا تھا، بلکہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ کی شہادت کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ اور لب و لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید کہتے ہیں کہ خبیب جو تھا وہ میرا بچپنے کا دوست تھا اور ہم لوگ بچپنے سے مکے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سعید کہتے ہیں کہ خبیب مسلمان ہو گئے تھے اور میں نے خبیب سے بات چیت بند کر دی تھی، اور خبیب سے جب بات چیت میں نے بند کر دی تھی تو پھر حال یہ تھا کہ اب خبیب سے میرا ملنا جلنا نہیں تھا۔ پھر بعد میں ہجرت بھی ہوئی، ابھی ہجرت کا واقعہ ہم نے نہیں پڑھا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو پڑھیں گے اور کل بدر و احد کے واقعات بھی ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں حضور علیہ السلام کے وصال کے حالات بھی پڑھ کے عنوان کو مکمل کریں گے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے اور آپ حضرات دوست و احباب کے ساتھ تشریف بھی لائیں گے جیسے آج آپ آئے ہیں۔ مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ اتنی بارش میں بھی آپ حضرات بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ دونوں جہان میں کسی کا محتاج نہ رکھے، مقروض نہ رکھے۔ آپ کو اور یہ خواتین بہنیں جو چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لائی ہیں، اللہ ان کے بچوں کو دین کا عظیم مجاہد بنائے اور ان سب کو اللہ اپنی شان کے لائق مولا حسین کی خیرات عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی اور آل نبی کی محبت میں یہ سب آئے ہیں۔ اللہ ان محفل رکھنے والوں کو بہتر صلا دے۔ حضرت سعید کہتے ہیں اب ہو یہ گیا تھا کہ بات چیت نہیں تھی، ملاقات نہیں تھی، لیکن خبیب میرا بچپنے کا دوست تھا۔ ایسا ہوا کہ ہجرت ہو چکی تھی، احد کی جنگ بھی ہو چکی تھی، بدر کی جنگ بھی ہو چکی تھی، اور بدر میں 70 مکے کے کافروں کو صحابہ نے مارا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، ان کو دھول چٹایا تھا۔ 313 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ کیسے آئے تھے انشاءاللہ کل اس کا کچھ تذکرہ ہم کریں گے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ مکے والوں نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو پکڑ لیا تھا، ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے، خبیب کو ہی پکڑ لیا تھا، اور خبیب سے چونکہ ان کو زیادہ دشمنی تھی کیونکہ حضرت خبیب جو تھے انہوں نے نقصان کیا تھا ان لوگوں کا، تو خبیب کو پکڑ کر پہلے جیل میں رکھا اور قید میں رکھا، اور قید میں رکھنے کے بعد خبیب سے کہا دیکھو خبیب محمد عربی کو چھوڑ دو، اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تم جو کہو گے انعام دیں گے۔ یاد رکھنا پہلے دن سے منکرین اسلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو ان سے دور کریں۔ یاد رکھنا وہ مار کر پیٹ کر دولت کی لالچ دے کر حضور سے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس وقت کے اندر کتنے ناپاک اور گھنونے منصوبے لوگوں کے، شاید وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں، مار کے دور نہ کر سکے، دولت دے کے دور نہ کر سکے، سلطنت اور حکومت کا لالچ دے کے دور نہ کر سکے، لالچے دے کے دور نہ کر سکے، مار پیٹ کے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس دور میں گانوں کی وجہ سے دور کر رہے ہیں اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گیم کی وجہ سے دور کرنے اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گندی پکچروں کی وجہ سے دور کرنے اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں۔ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اپنے نبی کو یاد کر کر کے سوتا بھی تھا، اپنے نبی کو یاد کر کر کے
उठता भी था। कहने वाले ने कहा है मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये माहौल था। माएँ बच्चों को सुलाती थी तो रसूलुल्लाह के मोजज़ात सुनाकर, हुजूर के वाक़यात सुनाकर, हुजूर के असहाब के वाक़यात, हुजूर की अहलुल बैत के वाक़यात सुनाकर माएँ सुलाती थी। आज माएँ न खुद वो वाक़यात करके सोती है, न वो अपने बच्चों को सुना करके सोती है। अब तो हाथों में मोबाइल है और पता नहीं क्या क्या देखते हुए आंखें बंद हो रही है। मुसलमानों याद रखो, फिर से तजदीद वफा करो, फिर से दीन की तरफ आओ। महफिल करबला का मकसद है अल्लाह के दीन से जोड़ना, मुस्तफ़ा जान रहमत से जोड़ना, आलो असहाब से जोड़ना। अल्लाह अकबर। खुबैब ने उनका नुकसान तो किया था। खुबैब को उन लोगों ने कहा छोड़ दो मोहम्मद अरबी को। खुबैब कहते वल्लाह सब छोड़ेंगे, दामन रिसालत न छोड़ेंगे। तो फिर कहा ठीक है खुबैब, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सईद कहते हैं, इसके रावी जनाब सईद है, अभी तक वो मुसलमान नहीं हुए थे बल्कि मुसलमानों के कट्टर मुखालिफ थे। सईद कहते हैं जब ऐलान हो रहा था कि चलो तनईम की तरफ चलो, चलो तनईम की तरफ चलो, चलो तनईम की तरफ चलो, खुबैब को जो मोहम्मद अरबी के सहाबी हैं उनको कत्ल किया जाएगा, उनके कत्ल का तमाशा देखने के लिए चलो, उनके कत्ल का मंजर देखने के लिए चलो। तो सारा मक्का खुशी खुशी हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी की शहादत को, उनके कत्ल के मंजर को देखने के लिए चल पड़े। सईद कहते हैं बचपने का दोस्त था और फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैंने उससे बातचीत तो बंद कर दी थी लेकिन बचपने की मोहब्बतें तो दिल में थी, बचपने की यादगारें दिल में थी। मैं भी उस काफिले के पीछे पीछे और उस भीड़ के पीछे पीछे चल पड़ा। तनईम में जहां लोगों को कत्ल किया जाता था उस मक्तल पर मैंने देखा कि आसपास भीड़ लगी हुई है और जब खुबैब को लाया गया है, हाथ में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और मैं जानता था कि खुबैब इस वक्त जितना बहादुरी दिखा रहा था इतना बहादुर नहीं था। खुबैब को मैं जानता था, वो बहादुर तो था लेकिन इतना नहीं था। मेरा बचपने का दोस्त था। उसे बांध दिया गया और फिर उसे एक पिलर के साथ, एक खंबे के साथ जब बांधा गया फिर कहा गया खुबैब अब भी मौका है, मोहम्मद अरबी को छोड़ दो। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त खुबैब ने कहा वल्लाह मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, कायनात छोड़ सकता हूँ लेकिन दामने मोहम्मद नहीं छोड़ सकता। रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं उस वक्त फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। तो फिर खुबैब से कहा खुबैब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अल्लाह अकबर। तो खुबैब से पूछा गया, हर मरने वाले से दुनिया का दस्तूर है आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो हजरत खुबैब कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दो, मैं 2 रकअत नमाज पढ़ लूँ और आखिरी ख्वाहिश ये है जब मुझे कत्ल करना तो मेरा रुख मदीने की तरफ कर देना ताकि मैं रुखे जाना, मैं मदीने की तरफ रुख करके रुखे जाना को तक नहीं सकता मगर कम से कम दिल की गहराइयों से मैं उनकी बारगाह में सलाम तो पेश कर सकता हूँ। जब इतना सुना, सुनने के बाद जल भुन गए और उसके बाद कहा ऐसे नहीं मारेंगे इसको, बड़ी दर्दनाक सज़ा दे करके मारेंगे। फिर क्या कहा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में छुरियां दे दी, चाकू दे दिए, बर्छी दे दिए, भाले लोगों ने उठा लिए और फिर उसके बाद जो है हजरत खुबैब को उनका जिस्म का कुर्ता उतार करके उनको चुबोते रहे, उनको चुबोते रहे, खून निकालते रहे। बच्चे दौड़ते हुए आते और उनके जिस्म के अंदर नेज़ा चुबाते, चाकू चुबाते, छुरी चुबाते। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ये सारी हालत पर भी अल्लाह से कहते तेरा शुक्र है कि महबूब की मोहब्बत में ये सब कुछ हो रहा है, यार की मोहब्बत में ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद जब पूरा जिस्म जो है लहू लहान हो गया खून से, तो एक जालिम ने कहा कि खुबैब क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही होगी कि तुम्हें आज़ाद करके छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह यहाँ मोहम्मद को खड़ा करके कत्ल कर दिया जाए? जब ये बदतरीन गुस्ताखाना जुमला हजरत खुबैब के कानों में टकराया तो हजरत खुबैब कहते वल्लाह जालिम तुम ये कहते हो कि मैं ये सोचूं कि मेरी जगह उन्हें खड़ा कर दिया जाए? खुबैब कहते अल्लाह की इज्जत की कसम हमारे जज्बात अपने नबी के लिए ये हैं कि हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैरों में कभी कांटा भी न चुभे। यहां रुक कर मैं सिर्फ अपने जवानों से 2 जुमले
جملے کہنا چاہتا ہوں، رک کر دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ خبیب کے جذبات کیا ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے آقا کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ اس جملے کو سن کر کے سوچو، وہ تو اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر بھی اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھنے کو گوارا نہیں کرتے۔ مسلمانوں سوچو میرے بھائیوں، جب تم عاشورہ کے دن نماز ترک کرتے ہوں گے، رسول اللہ پہ کیا گزرتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ داڑیاں منڈا کر کے تم جب گٹروں میں پھکواتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ صحابہ تو نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم اپنے جرائم سے رسول اللہ کے دل کو دکھاتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، جب تم بے گناہ کو قتل کرتے ہو اپنے شوق کے لیے، جب تم نشے میں دھت ہو کر کے کسی پہ ظلم کرتے ہو، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب تم کسی کی بیٹی بہن